بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ سب کالے چہروں والے جو افریقہ سے آئے ہوں گے اور سفید چہروں والے، نہ، اعمال کی وجہ سے۔ اور یہاں پر سفید چہروں سے کیا مراد ہے؟ اگر کانٹیکس کو دیکھا جائے تو یہاں مراد ہے کہ وہ افراد کہ جو فرقہ واریت والے نہیں تھے، کیونکہ فرقہ واریت کے اوپر دھمکی دی گئی ہے کہ ان کی طرح نہ ہونا جن کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا ایمان لانے کے بعد دوبارہ تم نے کفر کر دیا تھا؟ جب پیچھے جائے تو کہا جا رہا ہے اگر اہل کتاب کے سازشوں پر چلے، ان کی باتوں پر چلے تو میں دوبارہ کافر کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اہل کتاب کی سازشوں میں کیا کیا؟ ایک دین کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالنا اور ایک مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا۔ آپ نہیں دیکھتے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ عراق پر امریکہ نے حملہ کیا تھا، جو اس کا سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا امریکہ کا، وہ آتا ہے UAE میں آتا ہے اور مسلمانوں کو بٹھا کر، ان کے عہدیداروں کو، پولیٹیشنز کو بٹھا کر لیکچر دیتا ہے کہ شیعہ تمہارے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے۔ یہ بالکل وہی منظر ہے کہ ایک یہودی بیٹھ کر اوس قبیلے سے کہہ رہا ہو خزرج تمہارے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے، لڑو اس سے۔ اور اللہ کا نبی آ گیا اور اللہ کے نبی آ کے فرمایا کیا تم جاہلیت کے دور کا دوبارہ لڑائی کرنے لگے؟ بالکل ویسا ہی ہے کہ آج کا جو وہ یہودی دشمن اسلام ہے، وہ اپنے ملک سے آتا ہے اور ایک مسلمانوں کے گروہ کو آ کو لیکچر دیتا ہے اور کہتا ہے شیعہ تھریٹ ہے تمہارے لیے، شیعہ مضبوط ہو رہے ہیں، شیعوں کے خلاف ایکشن کرو۔ کتنا مخلص ہے سنیوں کا، مگر افغانستان میں سنی نہیں مارے اس نے، مگر فلسطین میں سنی نہیں ذبح کر رہا۔ اندھے ہو، اندھے ہو، وہ تمہاری نفرت کو بھڑکا کر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ کوئی نہیں کھڑا ہوا، کیوں کھڑے ہوتے؟ خود ساتھ ہے۔ کوئی کھڑا ہو کے کہتا اگر شیعہ ہمارے لیے، تم شیعوں کے بارے میں مخلص ہو تو تم سنیوں کے کیسے مخلص ہو؟ تم کیوں فلسطین میں مار رہے ہو؟ تم کیوں ان کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہو؟ کسی کی مجال ہی نہیں، جرات ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عبرت، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے صاحبان بصیرت عبرت لو اس سے، اپنے رویے، اپنی افکار، سوچنے کے انداز بدلو، ورنہ جو یہود کا انجام ہوا اس زمانے میں، وہی انجام مسلمانوں کا بھی ہو رہا ہے، وہی لڑائیاں آپس کی اور وہی خرابیاں۔ جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، یا تم ایمان کے بعد دوبارہ کفر کر دیا تھا تم نے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو اس عذاب کے مزے جو تم نے کفر کیا تھا۔ یہ قرآن پوری پالیسی بتا رہا ہے، جو فورن پالیسی بنائی جائے، آپس میں مسلمانوں کے بارے میں پالیسی بنائی جائے، یہ رکھی جائے گی۔ لہذا حربہ کیا اختیار کیا گیا؟ تکفیر کا حربہ، کہ اگر تو ہم نے یہ کام کرنا ہے کسی فرقے کے ساتھ، پہلے اسے کافر کرو۔ عقل کے اندھو، علی سے بڑا کون مسلمان ہوگا، کون عالم ہوگا؟ علی نے تو اس کو بھی کافر نہیں کہا جو علی کے خلاف علی کو کافر کہہ رہے تھے۔ ان میں اسلام کی کون سی چیز بچی ہوئی تھی؟ وہ جو رسول اللہ کے دور میں منافق تھے، جن کے کفر کی قرآن نے گواہی دی ہے کہ ان کے دلوں میں کفر ہے، رسول اللہ نے ان کو کافر کہا تھا؟ نہیں کہا تھا۔ تم رسول اللہ سے زیادہ سمجھدار آ گئے ہو۔ یہ ساری کی سارے انحراف ہیں، لیکن کیونکہ کیے بڑی شخصیات کے فتوے ہیں یہ، جب ان کا نام آتا ہے ہر فرقہ جو ہے وہ دبک جاتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟
ان کو تم سے زیادہ اسلام آتا ہے. چلو وہ تو فوت ہو گئے, اب لڑو, اب ان کے فتووں کو پوجو اور لڑو. نہ یہ کہ بیٹھ کر, اور اس زمانے میں جو بات ہے, اس لیے جو کہا جاتا ہے نا زندہ کی تقلید, ہمارے یہاں جو ہے زندہ مجتہد کی تقلید, تاکہ جو اب وہ کہے گا وہ کرنا ہے, نہ کہ مردہ پوجنا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اہل بیت بھی جب تک زندہ تھے, موجود تھے مثلا دنیا میں, تب تک ان کے ساتھ کیا کیا, کتنے لشکر ان کے ساتھ ہوتے تھے. اب جب نہیں, شیعہ بھی تھے اس زمانے میں, کتنے ساتھ دیے. آج جب وہ ظاہری طور پہ نہیں ہے, آج بڑے جناب ایسا لگتا ہے ساری دنیا جو ہے وہ کر رہی ہے. آج بھی مولا علی تشریف لے آئے کہ جو بے ایمانیاں رشوت خوریاں کرتے ہیں, شرابی کبابی قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے لبادہ مثلا اوپر اوڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ مولا علی کے ساتھ فٹ آ جائیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہ 2 منٹ میں مولا علی حکومت بنا لیں, 2 منٹ میں یہ پولیٹیکل اسائلم کی درخواست دیں گے امریکہ میں, کہ یہ تو بڑا, ہم تو نہیں سمجھتے تھے کہ یہ اس قسم کے ہوں گے, یہ تو کوئی اور آدمی آ گیا ہمیں. چونکہ وہ نہیں ہے لہذا موج مستی ہو رہی ہے, علی کا نام بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ. نہیں چلتا علی کا نام, علی نہیں چلتا فسق و فجور کے ساتھ. اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, کیا تم نے ایمان کے بعد پھر کفر کر لیا تھا, اب چکھو اس عذاب کو جو تم کفر کیا کرتے تھے. یہ اللہ مبہم باتیں نہیں کرتا, اگر اپنے جو چٹنیاں بنائی ہوئی دماغ میں ان کو نکال دو اور قرآن کو خالص ڈالو تو بڑا سمجھ میں آ رہا ہے. یہ کس کو اللہ کہہ رہا ہے چکھو جو تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا, جو پیچھے بتا کے آ رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر مت لڑنا آپس میں, اللہ نے تمہیں بھائی بنایا ہے, اللہ کی نعمت کو یاد کرو. یہ لڑائیاں تو تمہیں جہنم کے گڑھے پہ لے گئی تھی, تم پھر وہ کرو. اب قیامت کے دن خدا کہے گا جنہوں نے پھر یہ کام کیا میری آیات کے بعد بھی, میری رہنمائیوں کے بعد بھی, اب چکھو اس عذاب کے مزے جو تم کفر کیا کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ, اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے, فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ, اللہ کی رحمت میں ہوں گے, ہم فِيهَا خَالِدُونَ, ہمیشہ اس میں رہیں گے. صدق اللہ العلی